العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. اللہ رب العالمین کی تعلق سے پچھلے درس میں ہم نے ایک بات دیکھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ. اللہ تعالیٰ تھا اور اللہ کے سوا اور کوئی چیز نہیں. اسی طرح سے اور روایت میں فرمایا کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ. اللہ تعالیٰ کا وجود تھا اور اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں. اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں. اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلا ہے, اللہ سے پہلے کچھ نہیں. اور اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ پہلا ہے بلکہ وہ ہمیشہ سے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ اول ہے اور آخر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو لوگ اللہ کے بارے میں شک میں ہیں یا اللہ کا انکار کرتے ہیں ان سے ایک بات سوالات کیے ہیں, اور ان سوالات سے اس انسان کے عقیدے کی کمزوری معلوم ہوتی ہے جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتا ہے. ایک اچھا خاصا پڑھا لکھا طبقہ ہے جو یہ مانتا ہے کہ چیزیں بغیر کسی کے بنائے بن گئی. ناستک جس کو بہت سارے کہتے ہیں, ایتھیسٹ جس کو کہتے ہیں, جو اللہ کے وجود کو یا گاڈ کو نہیں مانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. ام خلقوا من غیر شیء, کیا یہ کسی چیز کے بغیر پیدا ہو گئے, کسی بنانے والے کے بغیر یہ بن گئے. ام خلقوا من غیر شیء, یہ سوال نمبر 1 ہے. ام خلقوا من غیر شیء, کیا یہ کسی کے بنائے بغیر خود ہی بن گئے. ام هم الخالقون, یا پھر یہ ہیں جنہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا. ام خلقوا السماوات والارض, یا پھر آسمانوں اور زمین کے بنانے والے یہ ہیں. بل لا یوقنون, بلکہ بات یہ ہے کہ انہیں یقین نہیں. قرآن میں بہت مختصر الفاظ میں بہت ساری بات آ جاتی ہے. دیکھیے, ایک تو یہ کہ انسان یہ مانے کہ کوئی خالق نہیں, اپنے آپ بن گئے. دوسرا یہ کہ کہے نہیں میں نے اپنے آپ کو بنایا. یہ دونوں بھی لاجیکل ہیں, یہ دونوں بھی ایک دم جاہلانہ باتیں ہیں کہ اپنے آپ بننا یہ ممکن نہیں ہے. گھٹیا چیزیں بھی اپنے آپ نہیں بنتی ہیں, تو اعلیٰ چیز کیسے اپنے آپ بنے گی؟ کسی کے بنانے سے کچھ بنتا ہے. دنیا کی چیزیں موبائل سے لے کے گھڑی سے لے کے فریج اور اے سی اور بلڈنگز اور بڑی بڑی کمپنیاں, بڑی مشینیں, ایروپلین. عجیب بات یہ ہے, ایک آدمی کا ہے, کوئی آدمی کسی دنیا کے بڑے ایئرپورٹ پہ جائے, اتنے سارے پلین ایک دم لائن سے لگے ہوئے ہیں اور ایک دم خوبصورت صاف ستھرے ایک دم اور ہوا میں اڑنے والے, اور وہ آدمی دیکھ کے کہے کتنے اچھے اپنے آپ بن گئے نا, تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے, اس کو بیوقوف سمجھیں گے, گاؤں سے آیا کہیں. وہ آدمی کہے دیکھو چڑیا اپنے آپ بن جاتی, آپ بولتے, ہم بولے اللہ نے بنایا تو آپ ہنستے. پلین ہم بولے اپنے آپ بن گیا تو آپ ہم پہ ہنس رہے. پلین چلائے بغیر چلتا نہیں, کچھ چلانے والا چاہیے, بنانے والا چاہیے. تو چڑیا جو ہے, آپ ایک پلین جس کے اتنے سارے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, کریش ہوتے ہیں,
اس کے بارے میں آپ کا ماننا یہ ہے کہ یہ بنایا گیا ہے اور کوئی ایسا بنایا ہے، بھائی ادھر سے کوئی آدمی لے لیا، ادھر سے کوئی چل رہے کیا کر رہا، فری ہے کیا، چل بنانے کا اپنے کو، پلین بنانے کا اپنے کو، ایسے لوگ رہتے ہیں اس میں، ایک دم ایکسپرٹ لوگ رہتے ہیں، ایک ایک پریسیجن کے ساتھ، مائکرو بلکہ اس سے بھی نیچے لیول کے باریکی کے ساتھ بناتے، تھوڑا بھی گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے، ہائی لیول کے انجینئر رہتے ہیں اس میں، چلانے والے ہائیلی کوالیفائڈ اس کے پائلٹس رہتے ہیں، اتنے ایکسپیرینس رہتے ہیں۔ ایک معمولی پلین ہے، اس کے لیے آپ کو بنانے والا چاہیے ایک چڑیا جو اس سے کئی گنا زیادہ سپیریئر ہے۔ آپ بولیں گے دونوں میں فرق ہوگا، پلین بہت بھاری رہتا بھائی، پلین کو ذرا بولو فورن ٹرن لینے کے لیے، پلین کو اگر آپ کو جانا ہے، نہیں آپ نے کو الٹا جانے کا، تو کیا کرے گا، پورا گھوم کے اس کو آئے گا، معلوم نہیں کتنی دیر لگے گی اس کو، سڈن ٹرن نہیں لے سکتا۔ اور مکھی اب پکڑ کے دکھاؤ اس کو، اب اڑتی کیسا تیزی سے ہو، کتنا فاسٹ پلین اڑتا کبھی، اس کو لے جانا پڑتا ہے، چلتے 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 پہیے اس میں رہتے ہیں، اس کو لے جانا پڑتا ہے، پھر وہ اس کے رن وے سے دوڑے گا دوڑے گا دوڑے گا، اس کے بعد اڑے گا۔ ہماری مکھی کو ایسا کچھ کرنا نہیں پڑتا، اتنا ٹینشن ہے ہی نہیں اس کو، بیٹھی پھر وہیں سے اڑ جائے گی، وہ کوئی رن وے بھاگ رہی اس کے پیچھے بھاگ رہے پھر اڑ رہی، ہمارے کام نہیں ہے، ہم لوگ ڈائریکٹ اڑتے ہیں۔ اس کی سپیڈ کتنی ہے، اس کا پریسیجن کیا ہے، اس کا ڈائریکشن چینج کتنا، کہیں بھی گھومے گی وہ بھائی۔ مکھی دیکھیے، مچھر دیکھیے، تتلی دیکھیے، چڑیا دیکھیے، ہر ایک کا اپنا ایک انداز ہے۔ اللہ نے کتنا، تتلی کو دیکھیے کتنا ڈیلیکیٹ ہے، اس کو آپ پکڑ لیں تو آپ کے ہاتھ میں وہ لگ جائے گا، اس کا اوپر کا کلر، پروں کا، اور اتنے تhin اس کے پر ہیں لیکن ہوا میں اڑتی ہو، اور اس کا فریکوینسی جو ہے وہ زیادہ ہے، چیل ایک دم کم، آرام سے اوپر چلے گی، اس کی مضبوطی زیادہ ہے، اس کو ویٹ رکھنے کے لیے بار بار کرنا پڑتا ہے، وہ ہاور کرنا پڑتا ہے اس کو۔ تو مخلوقات یہ آپ کہیں اپنے آپ بن گیا، اور آپ لائے بنا کے کچھ تو ایسا اپنا پلین، اور وہ بولے یہ اپنے آپ نہیں بن سکتا، آپ کو اس میں سمجھ میں آتا ہے کہ اتنا ڈیلیکیٹ مشین، اتنی بھاری زبردست اعلیٰ ترین مشین یہ اپنے آپ نہیں بن سکتی۔ اور چڑیا، پیٹرول کی ضرورت ہے اس کو، پیٹرول کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا فوڈ خود لے لیتی ہے، برابر جب چاہے لینڈنگ، جب چاہے ٹیک آف، دن میں کئی مرتبہ چلتا رہتا اس کا معاملہ، اور بالکل کمرے میں دیکھیے آپ، اگر آ جائے چڑیا کتنی تیزی سے ادھر 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 برابر باہر نکل جاتی فوراً، اور ایکسیڈنٹ نہیں اس کا، ہارڈلی مشکل سے ہوتا ہے، اس کے بھی ہوتے ہیں لیکن بہت کم۔ اب سوچئے کہ وہ کاپی کیا گیا ہے، وہ اوریجنل ہے، پلین کا پورا باڈی کاپی کی ہے بھائی، اس کا کاپی رائٹ نہیں ہے، اس کو کاپی کیا گیا ہے، کس سے، چڑیا سے، اس کے پر، اس کا سامنے کا ایروڈائنمکس دیکھیے ایک دم نوکدار نوکیلا، تاکہ وہ تیزی سے جائے آگے، پیچھے پر ایسے ہونے والے، اور اس کے لیے پاؤں، پورا کاپی کیا آپ، اور بولتے کاپی بغیر بنایا نہیں بن سکتا، اوریجنل بغیر بنا بنتا۔ سوچیے جو اوریجنل ہے وہ بغیر بنایا بن گیا، جو اس سے ہائیلی سپیریئر ہے اس سے، اور جو کاپی کیا ہوا ہے وہ بغیر بنا نہیں بنتا، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، سائنٹیفک ہے۔ لہذا آپ دیکھیے اللہ نے پرندوں کی مثال سورہ ملک میں اور کئی جگہ دی ہے، سے معلوم ہوتا ہے کہ بنانے والے نے بہت زبردست اس کو بنایا ہے، اور کس طرح سے وہ اپنے آپ کو ہوا میں رکھتی ہے، چڑیا یا چیل یا جو بھی جتنے باز، جو بھی اڑنے والے پرندے یا جو بھی مخلوقات ہیں، آپ دیکھیے اس کے سارے قوانین فالو کرتا ہے پلین، گلائڈرز اور وہ سب اس کے فالو کرتے ہیں۔ تو اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے اور اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اپنے آپ بن گیا بولنے میں تھوڑا تو شرم آنا چاہیے انسان کو، بالکل آدمی دھڑلے سے بول دیتا، اور اس نے کوئی چیز بنا لیا چھوٹی سی، اس کو اگر بول دیا جائے اپنے آپ بن گیا، بہت غصہ آتا ہے، اتنے مہینوں سے محنت کر رہا ہوں میں تب جا کے بنائی،
کتنی بار ٹیسٹنگ کی اس کو, کتنا فیل ہوئے, پھر اس میں R&D ڈپارٹمنٹ ہمارا تھا اور اس میں اتنا ہم نے انپٹس لیے اور یہ کمپیوٹر سے جوڑ کے دے کے تب جا کے اتنا سا کچھ بنا ہے. اور یہ ہوا میں اڑ رہا ہے, دیکھو ایروڈروم جو بھی اس کا آپ بولے, اڑ رہا ہے اوپر. آپ وہ خود نہیں بن سکتا ہے, اور آپ اتنی ساری مخلوقات بس آپ کو دکھائی نہیں دیتا اس لیے آپ بول رہے نہیں بنا کوئی. تو کیا ضروری ہے کہ ہر چیز دکھائی دے؟ بھئی کوئی چیز نہیں دکھتی ہے, سب سے بڑا آرگیومنٹ کیا ہے؟ کہاں ہے اللہ؟ ہے نا, ہاں دکھاؤ کدھر ہے. مطلب تمہارے سامنے اللہ نے بار بار آنا ہے, سب میں ہوں مانو, اللہ کو ضرورت ہے نا, اللہ کو ضرورت ہے. تم نہیں مانو اس کا کیا ہونے والا ہے؟ تم مانو گے اس کا کوئی فائدہ نہیں, تم نہیں مانو گے اس کا کوئی نقصان نہیں. ویسی جیسے کوئی آدمی آج کہے کہاں ہے گریویٹیشنل فورس, دکھاؤ میرے کو. تم بولتے نا ہے گریویٹیشن ہے, کہاں ہے؟ نہیں دکھا سکتے نہیں, لیکن ہے نا. سائنس تو مانتا کہ گریوٹی ہے, ہر چیز اوپر سے. نیوٹن نے کیا بولا بیچارہ, وہی بولا. سیب بولتے ہیں, اب کتنا صحیح معلوم نہیں, کہ پیڑ ہے اوپر سے سیب گر کے کدھر آیا؟ نیچے. تو اس کے ذہن میں بات آئی, یہ اوپر سے نیچے آیا کا مطلب کشش کچھ ہے. تحقیق کیا اس کے بعد بولتے ہیں اس نے تلاش کیا, یہ ہو جائے, یہ کوئی اور ریزن ہو سکتا ہے, لیکن چیز گر کے پیڑ سے پھل نیچے آ رہا ہے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں کشش ہے. وہ دکھی کشش تم کو, سارا سائنس مان رہا ہے آج اس کو. چاند پہ وہ نہیں ہے, 1/6 ہو جاتی ہے, اس لیے ہوا میں اڑنا شروع کرتے ہیں لوگ, اس میں ہی رہتے ہیں, ہوا میں, کمرے میں بھی رہیں گے اس کے شپ میں بھی. لیکن زمین پہ کیا ہے؟ وہ زیادہ ہے, اس لیے ہمارا وزن جو ہے اس کو کھینچتا ہے, وہ اس کی گریوٹی ہے. کون دیکھا اس کو؟ دکھتی نہیں ہو, لیکن ہے بول رہے ہیں. تو آپ اتنی بیسک چیز آپ وہ نہیں دکھا سکتے ہم کو, اور باقی ہم کو بول رہے اللہ دکھاؤ. اچھا ٹھیک ہے, آپ کو عقل ہے کہ نہیں ہے نا, بتاؤ. ارے وہ دکھتی ہے, ارے کیسا نہیں دکھتی؟ نہیں دکھتی کا مطلب نہیں ہے عقل نہیں ہے آپ کو. کیوں دکھتی نہیں؟ جان ہے کہ آپ کے اندر ہے کہ مردہ ہے آپ؟ نہیں, زندہ ہے. کہاں ہے آپ کی لائف؟ کدھر لائف؟ ڈیڈ میٹر میں. ایک آدمی مرا ہوا ہے, ایک آدمی اس کے بازو میں بیٹھ کے رو رہا ہے, اس میں جان ہے اس میں نہیں ہے. بولے نہیں وہ ہل رہا نا, اور کوئی سو گیا تو کیا بولے ہل رہا نہیں تو گیا ہے, دفن کر کے آئیں گے اس کو. کیا لائف دکھتی ہے, حیات معلوم نہیں. تو کوئی چیز نہ دکھائی دے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں. اتنا کمزور طریقہ کسی چیز کے ماننے کا. میجورٹی چیزیں ایسی جو دکھتی نہیں ہیں. بیکٹیریا, دانت گھسو دانت خراب ہوتے, کیسے؟ بیکٹیریا سے. ذرا دکھنا چاہیے مجھ کو بیکٹیریا, دیکھتا ہوں اس کو, سمجھاتا ہوں اس کو, مت کیا کرے ایسا. ارے وہ نہیں دکھتا. کیوں نہیں دکھتا؟ بہت باریک رہتا, نہیں دکھتا. کتنی چیزیں ہیں نہیں دکھتی, ریڈیشنز یہ وہ نہیں دکھتا. بھائی سائنسدانوں کا بولنا ہی ہے کہ کائنات کا, یونیورس کا 98% ہم نہیں دیکھ سکتے. بہت بڑا نمبر میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں, 98%, کچھ 97%. یہ حصہ وہ ہے جو ہم سے ابھی چھپا ہوا ہے, نہیں دیکھ سکتے ہم. اور صرف 3 یا 2% ہم دیکھ سکتے. یہ جو دکھ رہا اتنا ہی ہے, باقی ہم نہیں دیکھ سکتے. کیا بولیں گے آپ؟ نہیں ہو. کوئی چیز نہ دیکھے آپ, ٹھیک ہے یہاں بیٹھے, کمرہ, آپ کمرے میں گئے, آپ نے لائٹ بند کر دی, دکھ رہے آپ اپنے آپ کو؟ آپ بھی نہیں ہے کیا؟ بچے, بیوی, بھائی نہیں دکھ رہے. یعنی نہیں دکھے تو آپ نہیں مانو گے, دکھے تو ارے ہاں اب آ گئے تم لوگ, بند کیے تو نہیں ہے تم لوگ. یعنی یہ کون سا طریقہ؟ کیا آنکھ میں اتنا پرسپشن ہے کہ ہر چیز دیکھ سکے؟ ہماری آنکھ کا لمیٹیشن ہے. کوئی چیز بہت دور ہے نہیں دکھتی, کوئی چیز بہت نزدیک ہے نہیں دکھتی. کاغذ لو آپ, نیوز پیپر, منہ کو چپکا کے پڑھو, دیکھو پڑھنے آتا ہے. دور سے دکھتا نا, دیکھو چھوٹا دکھتا, نزدیک نزدیک بڑا 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 بڑا. ایک دم ادھر لگا تو ایک دم اچھا دکھے گا نا, نہیں دکھتا اتنے نزدیک سے. آنکھ کی اپنی لمیٹیشن ہے, آنکھ کی اپنی حدود ہے. رات میں دکھتا نہیں,
अंधेरे में चलने गिरता आदमी, टॉर्च लगता उसको, भाई आंख तो है ना, तो रोशनी नहीं है। अच्छा, तो रोशनी बहुत ज्यादा हो गई तो भी कुछ दिखता, क्या मुसीबत है। एकदम फुल रोशनी उसके आंख पे डालो, दिखता उसको नहीं, क्योंकि आंख की कैपेसिटी उतनी नहीं देखने की है। हमको आंख जो अल्लाह ने दी है उसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस है। ये दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, इतना छोटा दिखेगा, उससे बड़ा, उससे छोटा नहीं दिखेगा, इतनी रोशनी में दिखेगा, अंधेरे में दिखेगा, नहीं दिखेगा। अल्लाह ने कुछ लिमिटेशंस रखी है हमारी। आंख हर चीज देखने की कैपेसिटी रखती नहीं, कुछ चीजों की स्पीड रहती है, उतनी स्पीड में वो चीज हमारे सामने से जगह मालूम ही नहीं पड़ेगा, पलक झपकते कोई चीज निकल गई, नहीं मालूम पड़ा, स्पीड की वजह से। तो आंख की अपनी हुदूद है। आप आंख के बेस पे मानोगे किसी चीज को तो बहुत कमजोर तरीका ही है। सादा मिसाल, आप ऑफिस से आए, एक हाथ में बैग, दूसरे हाथ में बैग, आप आए घर के बाहर देखे बहुत जूते चप्पल पड़े हुए हैं, आप क्या बोलेंगे? मेहमानों ने, लोगों ने लाके डाले। आप क्या इन्फर करते उससे? आप क्या मतलब निकालते? शायद घर पे लोग आए हुए हैं। अभी आप गए नहीं, लेकिन आपने बाहर क्या देखे? 4-5 जोड़ी चप्पल। तो आप उससे क्या मतलब निकाले? लोग आए होंगे घर पे, ऐसा लग रहा है। अंदर गए, देखा लोग हैं, तो आप क्या करते? हेपी पुर्रे, मेरा जजमेंट सही निकाल। सिंपल बात है, इसमें कोई बहुत अकल लगाने की चीज नहीं है। इंसान को बनाया अल्लाह ने ऐसा है कि वो साइंस देखकर नतायज अखज़ करता है, और यही साइंस का तरीका है। साइंस क्या लग रहा है आपको? साइंस सब देख के मानता? दुनिया गोल है, सबसे पहले जिसने बताया, कैसे बताया? जाके बाहर जाके देखा, हाँ गोल है, फिर आके बताया आपको। कैसा बताया भाई? उसने देखा, बोले देखो जहाज जो जाता ना पानी के ऊपर से, तो जहाज जाते जाते ऊपर पहले तो शुरू में पूरा दिखता, फिर धीरे 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 क्या होता? गायब होता, वो डूबता नहीं, फिर जा रहा किधर ही। का मतलब ये है कि क्या है? जमीन ऐसी कुछ तो भी है, यहां से शुरुआत हुई। कई चीजें ऐसी हैं। साइंस का तरीका ये है कि फैक्ट जमा करना, और उनको जमा कई तरीके हैं उसके। एक तरीका ये है कि जिस दिशा में फैक्ट्स ले जाएं उससे वो इन्फ्लुएंस है वो लेना। 2 बेसिस है साइंस के, एक ऑब्जर्वेशन, दूसरा इन्फ्लुएंस। देखना देखना देखना, और देख के उससे कुछ तो भी जजमेंट निकालना, ये साइंस का तरीका है। जजमेंट नहीं रहेगा तो खाली देख के कुछ भी फायदा नहीं। इसीलिए बाज़ औकात नहीं दिख के भी जजमेंट आता। जैसे कोई चीज नीचे गिर रही, उठाने में ज्यादा ताकत आ रही, लेकिन नीचे आने में ताकत नहीं लग रही, कुछ तो ग्रेविटेशन है। जजमेंट, देखा नहीं उसको। कई चीजों को, इवेंट्स को, कई बातों को उसने जोड़ा, जोड़ के सोचा हाँ कुछ तो लग रहा है ऐसा, तो उसने भी निकाला। ऐसी कितनी चीजें हैं। केमिस्ट्री, बायोलॉजी। डार्विन ने क्या किया? उसकी थियरी अभी भी पेंडिंग है। तो थियरी है, वो फैक्ट नहीं है। थियरी ऑफ इवोल्यूशन क्या है? बैक्टीरिया से बनते बनते चूहा, बिल्ली, बंदर जो भी है, बंदर से फिर दुनिया के अंदर इंसान, बंदर से इंसान बना। कोई इसका प्रूफ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। अरे हड्डियां मिली, इधर की उधर की मिली, ठीक है, वो सब अलग अलग रह सकते हैं, वो जोड़ के कौन बोला तुमको इसे? इससे ये बना, उससे वो बना, कोई बता सकता नहीं। एवोल्यूशन आज कोई बता सकता? बताओ इतने सालों में कुछ बना हो? पहले बनता था, अभी बंद हो गया क्या? अगर पहले बनता था, आज क्यों नहीं बन रहा? इतने 1000 साल में आप बताओ कि कोई एक जानवर दूसरा जानवर बना हो? देखिए 2 चीजें हैं, एक है एवोल्यूशन और एक है अडैप्टेशन। दोनों में फर्क है। अडैप्टेशन क्या है? किसी माहौल के मुताबिक अपने आप को ढालना। वो तो है, तो हम भी मानते हैं, हम भी मानते हैं कि हम जो जैसे घुटने टिकाते हैं, पेशानी टिकाते हैं, वो जिल्द मोटी हो जाती है। बॉक्सर्स बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते हैं थैले के ऊपर,
کرتے کرتے ان کے ہاتھ کیا ہو جاتی ہیں؟ وہ ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ ایک آدمی ہمیشہ ایک کام زیادہ وزنی ایک ہاتھ سے کرتا رہے، دوسرے سے نہیں کرے، یہ ہاتھ زیادہ مضبوط ہوگا یا کمزور ہوگا؟ تو کامن بات ہے، اڈیپٹیشن کا مطلب باڈی یا کوئی مخلوق کسی ماحول کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتی ہے، ہوتا ہو، لیکن چوہے کا بندر بن گیا، یہ زیادہ بڑی بات ہو رہی۔ یہ ایوولوشن ہے، اس کا کوئی پروف نہیں ہے۔ اڈیپٹیشن ہم بھی مانتے ہیں کہ ایک مخلوق اس کے ماحول کے مطابق ہو جائے، وہ اس ماحول میں ڈال دیا جائے، ویسا وہ اپنے آپ کو اڈیپٹ کر لے اس کے حساب سے، تو نیچرل ہے، یہ ہوتا ہے ایسا۔ لیکن یہ کہ آپ کہیں گھوڑا تھا ہمارے پاس، کچھ دن ریگستان میں رکھے نا اس کو ہم نے، تو اونٹ بن گیا، یہ کہاں سے ہوا بھائی؟ ایسا ہاں، بلی لے کے گئے ہم لوگ جنگل میں، تھوڑے دن چھوڑے اس کو وہاں پہ، گھوم پھر کے واپس گھر کو شیر بن گئی، ہوتا ہے ایسا؟ حالانکہ بلی اور وہ ان کے حساب سے مطلب شیر بلی کی فیملی کا ہے، لیکن بلی شیر نہیں بنتی، شیر پالتو بنا کے بلی نہیں بن جاتا، شیر شیر رہتا ہے، بلی بلی رہتی ہے۔ تو اڈیپٹیشن ایک الگ چیز ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ بتا دیکھو چونچ، ڈاروین نے بتایا دیکھو جو جان پرندے ایسے رہتے فلاں علاقے میں، ان کی چونچ لمبی ہو گئی، اس کا فلاں ایسا ہو گیا۔ ارے بھائی ٹھیک ہے، وہ جانور اس کے ماحول کے مطابق بن گیا، وہ تو ہو سکتا ہے انسان سے لے کے جانور سے لے کے دوسری مخلوقات بھی، وہ اڈیپٹیشن ہے، ماحول کے مطابق بننا۔ وہ اللہ نے انسان کو بنایا تھا، بھائی گرمی ہو رہی تو کیا تھا اپنے کو؟ پسینہ، سب سوچ رہے کیا تھا معلوم نہیں بھائی، چکر آیا تھا۔ گرمی ہوتی تو پسینہ آتا ہے، باڈی کو اللہ نے بنایا ایسا کہ وہ اپنے سراؤنڈنگ کو ریئیکٹ کرے گی، اور جب ٹھنڈی بچتی بخار ہوتا ہے بہت تو کیا ہوتی ہے، ہم کانپتے ہیں، وہ انرجی کریٹ کرتے ہیں ہم لوگ، جو ہے اپنی حرارت کو باقی رہنے کے لیے ہوتا ہے، وہ باڈی حرارت اس سے پاتی ہے۔ تو سردی انسان کو لگتی ہے، ٹھنڈ لگتی ہے ٹھنڈی میں، گرمی ہوتی، پسینہ آتا ہے، اس کے حساب سے جسم کے اندر جو ہیٹ کریٹ ہوتی ہے اوپر اسکن کے اوپر، پسینہ کیا کرتا ہے، اس کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، ہوا لگتی ہے تو ٹھنڈا لگتا ہے، پسینہ جلد کے اندر تڑکنے سے بچاتا اس کو۔ یہ اللہ نے بنایا، ہم کو نہیں معلوم تھا، کیا معلوم ہے اپنے کو؟ کچھ بھی معلوم نہیں ہے، اللہ نے بنایا اس کو۔ تو باڈی ریئیکٹ کرتی ہے، اور کچھ ریئیکشن جو ہے پرپیچوئل کنٹینیوس ہونے کی وجہ سے عادی ہو جاتی باڈی اس چیز کی۔ کتنے لوگ ہیں ایک چیز کے عادی ہو جاتے ہیں، شروع میں عادت نہیں تھی، باڈی اس کو اڈیپٹ کر لی، نیند کا معاملہ ہے، کھانے کا معاملہ ہے، کسی اور چیز کا معاملہ ہے۔ تو سائنس کا یہ طریقہ ہے۔ تو ڈاروین کی جو تھیوری ہے، بندر سے انسان بنا، آج تک ایک بھی بندر کو انسان بنا کے دکھائے؟ زیادہ سے زیادہ چمپینزی ہے، اس کے کچھ تو اشارے، کچھ آج تک چمپینزی کو بات کرنا نہیں سکھا سکے، ہلو ہاؤ ڈو یو، ہاؤ آر یو، نہیں کر سکتا، وہ بات نہیں کر سکتا ہے، اتنا بھی چینج اس میں نہیں لا سکے۔ آپ ڈائریکٹ چمپینزی کا انسان بنا رہے۔ اللہ نے فرمایا خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے انسان پیدا کیا اور اس کو بات کرنا سکھایا، ڈائریکٹ آیا، یہ بندر سے انسان نہیں بنا۔ اللہ نے کیا فرمایا، خلق الانسان، ڈائریکٹ انسان بنا اللہ نے، ایوالو نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ لہذا یہ تھیوری اسلام کی تعلیم کے مطابق نہیں ہے۔ اور اتنے سارے سائنٹسٹ بول رہے آپ نیا کیا بول رہے، ایک دم ایسا اچانک۔ کئی لوگ اگر ایک بات بولیں تو وہ صحیح ہو جاتی نہیں، کئی لوگ اگر ایک بات بولیں اس سے وہ صحیح ہو جاتی ضروری نہیں ہے۔ سالوں سال، ہزاروں سال تک لوگ دنیا کو سینٹر مانتے آئے تھے پوری یونیورس کا، پھر سالوں سال، ہزاروں سال تک لوگ دنیا کو فلیٹ مانتے آئے تھے۔ تو ایسی کئی تھیوریز آئی اور گئی، کئی لوگوں کی کسی چیز کو ماننے سے وہ چیز صحیح ہو جائے ضروری نہیں ہے۔ آدمی کو ذہنی غلامی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ سب لوگ بول رہے تو میں بھی بول رہا، سب اتنے سارے لوگ بول رہے غلط تھوڑی ہوگا، ہو بھی سکتا، پاسبلٹی ختم نہیں ہوتی ہے، غلط ہو بھی سکتے ہیں، غلط ہو بھی سکتے ہیں۔ اگر پاگل خانے میں سب لوگ آپ کو بولے تو بھی پاگل ہمارا بھائی، تو آپ پاگل ہو جائیں گے؟ ضروری نہیں ہے، وہ غلط بول رہے ہیں۔
سب لوگ غلط ہو سکتے ہیں. تو سائنسداں کچھ سائنسداں آج بھی بول رہے ہیں تھیوری آف ایوولوشن کوئی پروف نہیں ہے اس کا. اس وقت میں جو بہت بڑا داعی ایوولوشن کا رچرڈ ڈاکنز، اس کو ایک انٹرویو میں پوچھا ایک نے آپ پروو کر سکتے ایوولوشن کو؟ بولا نہیں. تو بولی سائنس کس بیس پہ مانتا ہے؟ آپ دوسری چیزوں کو جب تک یہ پروو نہیں کریں گے آپ مانتے نہیں، تو پھر آپ ایوولوشن کو ہم کو دیکھنے کا ہے بھائی کیسا بنتا. آپ مانتے نا، بغیر دیکھے آپ کچھ مانتے نہیں، آپ تو ایسے ہیں. بہت اچھی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے بھائی، آپ بغیر دیکھے کچھ مانتے نہیں. قاعدہ ہے نا سائنس کا، بغیر دیکھے ماننے کا نہیں. ٹھیک ہے، ہم بھی ویسے کرتے. آپ بغیر دیکھے اللہ کو نہیں مانتے نا، ہم بغیر دیکھے انسان بندر سے بنا نہیں مانتے. ذرا کسی کو بلاؤ، بیٹے کو بلاؤ، آپ بنا کے بتاؤ اس کو. ایک اگر بندر ہم سرکس کا لا کے دیتے اس کو بناؤ، کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. تو آپ سائنس خود مجبور ہے بھائی، سائنس کا معبود بنا لیا لوگوں نے. سائنس میں کا مطلب ماننے کا، اپنے کو سائنس نے بولا نا بھائی، سائنس نے بولا اپنے کو تو ماننا پڑے گا. کون بولا آپ کو؟ سائنس ایک طریقہ کار ہے کسی چیز کی تحقیق کرنے کا، وہ فیصلہ نہیں ہے. اس کا فیصلہ آج ایسا ہو سکتا کل ویسا بھی ہو سکتا ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھے بغیر نہیں مانیں گے، پھر اس قاعدے کو زندگی میں ہر جگہ اپنا سکتے ہو؟ کرنے کا تو بھی پورا کرنے کا، ادھر ایسا ادھر ویسا نہیں کرنے کا. قانون کا مطلب قانون. زندگی میں کتنی چیزیں ہیں آدمی مانتا ہے لیکن اس کو دیکھا نہیں ہے اس نے. جیسے میں نے پچھلے بھی اس میں بتایا تھا، نیوٹرونز، پروٹونز، الیکٹرونز، فوٹونز، یہ ساری چیزیں کون دیکھا ہے؟ دیکھا کسی نے؟ پڑھ رہا، مان رہا، کر رہا اس کو. کتنی چیزیں انسان مان رہا ہے لیکن اس نے دیکھا نہیں ہے. تو پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ اس قاعدے کو آپ ہدم کرو، اس قاعدے کو آپ ڈسٹروائے کرو. جب تک دیکھوں گا نہیں مانوں گا نہیں، دکھے گا تو مانوں گا. یہ قاعدہ اپلیکیبل ہر چیز کے لیے نہیں ہے. آپ کو زندگی میں کئی چیزیں ماننی پڑیں گی جو دکھائی نہیں دیتی ہے، اس کی علامات کے ذریعے سے. ایک ڈاکٹر بھی کیا کرتا ہے؟ کچھ سمٹمز دیکھتا ہے، اس سے ڈیڈیوس کرتا ہے پاسبلٹی اس چیز کی ہے. اس کا کام یہی ہوتا ہے. ڈاکٹر ہے بھائی، وہ پڑھا لکھا ہے، ڈگری اس کے پاس ہے، امریکہ بھی جا کے آیا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے اور جج کرتا ہے، کچھ ٹیسٹ کرتا ہے، اس کے بعد فیصلہ کرتا ہے میرے حساب سے یہ ایسا ہو سکتا ہے، کینسر ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، ہارٹ کا یہ بھی ہو سکتا ہے، فلاں چیز بھی ہو سکتی ہے، یہ دکھ رہا ہے اس لیے ایسا بھی ہو سکتا ہے. وہ ججمنٹس ہیں اس کے. آپ کی لائف کے ساتھ کھیل رہا ہو لیکن اس کے سوا اور راستہ بھی تو نہیں ہے، اس کو وہی کرنا پڑے گا. ایک ٹیسٹ کرے گا، وہ فیل، دوسرا کرے گا، تیسرا، پھر جج کرے گا میرے حساب سے یہ ہے، اپنے کو یہ کرنا پڑے گا. آپ اس کو تو پیسہ دیتے، آپ اس کو پیسہ دے اتنا کرنے کا، یعنی آپ پہ ٹرائی کرنے کا پیسہ دے رہے نا اس کو. آپ اس کے پاس بات نہیں ہے. کچھ چیزوں میں ہوتی ہے، ہر چیز میں نہیں ہوتی ہے. بہت بڑے میجر ڈیسیجنز ایسے ہوتے ہیں جو حتمی طور پر نہیں ہوتا. پیٹ میں جا کے دیکھا اس نے کیا ہے، نہیں، باہر سے دیکھیے وہ اندازہ لگا کے بول رہا. آپ مان رہے اس کو، وہاں کی شرط نہیں رکھی آپ نے. بھئی آپ کو یہ بیماری ہے، جب تک میں دیکھوں گا نہیں مانوں گا نہیں، ٹھیک ہے مر جاؤ، آپ کی مرضی. آپریشن آپ کو کرنا پڑے گا، ہم بول رہے ہیں آپ کو کرنا ہے کرو، نہیں کرنا ہے مت کرو. یہ بولتا نہیں بھائی میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا. بازو والے کیا بولتے؟ دائیں بائیں. ارے ڈاکٹر ہے، بڑا ڈاکٹر ہے، اپوائنٹمنٹ بہت مشکل سے ملا ہے اپنے کو، جیسا بول رہے ویسا کر. دیکھو معلوم ہے کہ کچھ تو بھی ماننا پڑتا آدمی کو. چاہے انجینئرنگ ہو، چاہے برج بنانا ہو، چاہے کمپنی ہو، چاہے کوئی بھی فیلڈ ہو. کون دیکھتا ہے؟ ہر چیز دیکھتا کوئی نہیں. لیکن اللہ کے بارے میں میرے کو اللہ کو دیکھنے کا ہے، نہیں دیکھا تو نہیں مانوں گا میں. تو کون ہے بھائی؟ اللہ کیوں اپنے آپ کو تجھ کو دکھائے؟ اللہ کو ضرورت ہے کچھ کہ نہیں مانے گا تو اللہ کو، تو اللہ کا بہت بڑا لاس ہو جائے گا. کچھ نہیں مانتا تیرا نقصان ہے،
نہیں مانتا ہے تیرا نقصان ہے. تو پہلا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ آدمی یہ کہنے لگے میں دیکھوں گا تو مانوں گا. مت مان، تیرا پرابلم ہے، لیکن اللہ ہے. اللہ فرماتا ام خلقوا من غیر شیء، کیا بنانے والے کے بغیر ہی بن گئے لوگ؟ ایسے ہی بن گئے. ام هم الخالقون، یا پھر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اپنے بنانے والے ہیں. کیا خود انہوں نے اپنے آپ کو کریٹ کیا ہے؟ نہیں. یہ تو بالکل ہی لاجیکل ہے کہ ایک انسان اپنا خالق خود ہو سکتا ہے. کوئی آدمی بولے میں نے اپنے آپ کو پیدا کیا، گرامیٹیکلی صحیح ہو، لیکن کیا ہر سٹیٹمنٹ جو گرامر کی مسٹیک اس میں نہ ہو وہ صحیح ہوتا ہے؟ ضروری نہیں. گرامیٹیکلی صحیح ہو، اس میں زیر زبر کی کوئی غلطی نہیں، اس میں برابر سینٹنس پورا سب برابر آیا، جھوٹے ہو. کیوں بھائی؟ کیونکہ پہلے کیسے آ سکتا ہے یہ جو کریٹر اپنے آپ کو کیسے کریٹ کر سکتا ہے؟ آپ کسی کو بولو، کوئی آدمی اگر آپ سے کہے کہ سب اپنے آپ بن گیا، آپ بولے نہیں، لیکن میں نے تو اپنے آپ کو کریٹ کیا ہے. اس کو آپ کہتے ہیں الزامی جواب، کہ میں نے اپنے آپ کو کریٹ کیا ہے. وہ آدمی کہے گا اپنے آپ کو کیسے بنا سکتے؟ تمہارے بننے کے لیے تم پہلے تھے کیا؟ تم ہی نہیں تھے، تم نے بنایا، تو تم کو بنانے کے لیے پہلے تم ہونا چاہیے نا. تو تم نہیں تھے کا مطلب تم، اچھا تو مطلب کوئی نہیں تھا اور بنایا، ایسا کیسا ہوتا پھر؟ یعنی اکیلا میں پوری یونیورس کا ایک پارٹ ہوں. جیا تو کیا، مرا تو کیا، کوئی کائنات میں کوئی ویلیو بھی نہیں. میں اکیلا، میں اپنے آپ کو کریٹ نہیں کر سکتا ہوں. عقل والا، سمجھ والا، ڈیزائن کرتا، بہت کچھ بناتا بھی میں، لیکن میں نہیں بنا سکتا اپنے آپ کو. اور کچھ نہیں تھا، زیرو، اور اس نہیں نے ہاں کو بنایا. آپ سوچئے کہ کچھ نہیں تھا، اس نے بنایا. سائنٹسٹ کیا ہوتے؟ دیز آر آل بلائنڈ فورسز آف نیچر. انگلش میں بولے تو سب صحیح ہوتا ہے کیا؟ انگلش میں آپ بولیں گے کچھ بھی صحیح ہو جاتا. بلائنڈ فورسز آف نیچر. کس نے کریٹ کیا یہ؟ کون چلا رہا ہے یہ؟ نیچر. تو نیچر گورننگ باڈی ہے یا گورن ہو رہا وہ باڈی ہے؟ سوچئے نیچر کیا ہے؟ بولنا بہت آسان ہے. یہ کیا ہے؟ قدرت کی اندھی طاقتیں. اسی بات لوگ جو بولتے ہیں قدرت نے کیا بنایا نا، یہ غلط ہے. قدرت نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا. قدرت کا مطلب یہ جو دکھ رہا ہے وہ برہمانڈ، یونیورس، یہ جو بھی ہے، آسمان، زمین، دھرتی، آکاش، جو بھی ہے، یہ قدرت اس کو وہ بولتے. قدرت نے کیا بنایا نا، قدرت نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا اس کو. اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اندھی طاقتیں ہیں کس کی؟ کائنات کی. اندھی طاقت، آپ سوچئے کہ اندھی طاقتیں، اندھا مطلب اس کو راستہ خود ملتا نہیں اپنا، اور وہ ہمیشہ صحیح پہنچ رہا. یہ طاقتیں کیسی؟ اندھی. ٹرائل اینڈ ایرر اور صحیح پروڈکٹ باہر نکلتا. کائنات میں ہر چیز پرفیکٹ کیوں ہے؟ پھر اندھے نے بنایا اور سب پرفیکٹ. اور جو یہ آئی کہاں سے طاقتیں؟ ان کا قاعدہ کہاں سے؟ دیکھیے کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے کم سے کم دو چیزیں چاہیے. ایک علم اور دوسرے قدرت. دو چیزیں کم سے کم، منیمم اور بہت ہے، دو چیز مٹیریل چاہیے اس کے لیے. دو چیزیں کم سے کم چاہیے، ایک علم اور دوسرے قدرت. مثلا آپ کو بلڈنگ بنانا، سادی مثال دیتا ہوں سمجھ میں آئے گا. بلڈنگ بنانا ہے تو آپ کو بنانے کے بارے میں نالج ہونا چاہیے، تب تک آپ بنا سکتے نہیں، ورنہ کچھ بھی دوسرا بنا کے رکھیں گے. آپ کو کوئی کمپیوٹر بنانا ہے، آپ کو کوئی اور مشین بنانی، گاڑی بنانی ہے، آپ کو اس کا نالج ہونا چاہیے. دوسرے یہ کہ آپ کے پاس اس کی کیپیسٹی ہونا چاہیے. تو یہ بتائیے کہ کوئی بھی چیز وداؤٹ نالج نہیں بنتی ہے. تو یہ جو آپ بلائنڈ فورسز آف نیچر کہہ رہے ہو، یہ نیچر نالج والا ہے یا وداؤٹ نالج والا ہے؟
آپ کہو گے کہ وداؤٹ نالج والا ہے. وداؤٹ نالج والا ہمیشہ رائٹ ڈیسیجن کیسا لیتا؟ کیونکہ ڈیسیجن لینا پڑتا نا، ایسا ہونا چاہیے کہ ایسا. تو اس کے لیے ہمیشہ پروڈکٹیو ریزلٹ کیوں آ رہا ہے؟ ڈسٹرکٹ آ رہا ہے. انسان بن رہا ہے، جانور بن رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، پروسیس ریپیٹ ہو رہا ہے، اور ساری کائنات، ہوا، پانی اور یہ اور پورا سب کچھ سسٹم صحیح چل رہا ہے. سسٹم کا بننا، مخلوق کا بننا، مخلوقات کا آپس میں سسٹم میں بندھنا اور اس سے اچھے نتائج نکلنا، یہ سب بغیر پلاننگ کے ہوتا ہے. پلاننگ تو ہے اس میں. If there is design, there should be a designer. کوئی آدمی بہت اچھا کچھ تو انجینئرنگ کا بلڈنگ مسجد بنانے کی، آپ کو آزو میں گھر بنانا، دکان، یہ وہ سب پورا بنانا، ایک دم اچھا پورا اس کا بنا کے لایا، اس سے بڑھ کے ماڈل بنا کے لایا، اور آپ کے سامنے رکھا. اب بولے کیسا سر، آپ کمپنی کے مالک ہیں سر، ٹھیک ہے نہیں؟ آپ اس کو کہیں کون بنایا؟ میں بنایا اس کو. نہیں، اپنے آپ بنائیں. کیا بولے گا؟ اس کو دماغ ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کو کچھ کرنے کے لیے بولے اگر آپ کہتے تو ایسا ہی اپنے آپ بن گیا، لیکن وہ بولے گا پاگل تو نہیں، اتنا محنت کر کے میں بنا کے لایا، اس کو بولتا اپنے آپ بن گیا. کیونکہ یہ فطری بات ہے کہ اگر کوئی ڈیزائن ہے، کوئی ڈھانچہ ہے، چیزیں اپنے پرزے بن جڑ کے ایک ڈیزائن بنا ہوا ہے، اس کے پیچھے کوئی بنانے والا ہوتا ہے، اور بنانے کے لیے قدرت چاہیے، بنانے کے لیے علم چاہیے. لیکن اگر آپ کہتے ہو کہ بلائنڈ فورسز آف نیچر، تو جب یہ بلائنڈ فورسز ہیں تو ان فورسز میں نالج نہیں ہے نا، اندھی طاقتیں ہیں. فورس میں آپ گریویٹیشن میں نالج ہے، آدمی کو لینے کا، بچوں کو نہیں لینے کا، ایسا کچھ ہے؟ سلیکٹو ہے وہ؟ کچھ نہیں ہے، وہ سلیکٹو نہیں ہوتا ہے، اس میں ڈیسیجن نہیں ہوتا ہے. کہ ڈیسیجن لینا شروع، وہ سیٹنگ کرنی پڑتی ہے آپ، تب جا کے ڈیسیجن ہوتا ہے کہ فنگر آپ نے ڈالا، وہ نہیں کھل رہا، ٹھیک ہے، دروازہ ہی نہیں کھل رہا، آپ نے سیٹنگ کی ہے، اس کے پہلے سیٹنگ ہوگی نا، اس کے بغیر ہوتا ہے ایسا؟ کہ کوئی پیڑ ہے، اس کا پھل وہ دیکھ رہا ہے صحیح دے کے شیخ ہے، صحیح دے تو پھل نیچے آ رہا، شیخ ہے تو اوپر جا رہا، کھانے تو بالکل اوپر سے ڈنڈے برس رہے، ایسا ہوتا نہیں. آپ سوچیں کہ کائنات جو ہے ہمیشہ صحیح ڈیسیجن کیوں لیتی ہے؟ ہمیشہ انسان کے لیے فائدہ ہی کیوں ہے؟ پانی چاہیے نزدیک، ہوا چاہیے نزدیک، پیڑ پودے برابر اگتے ہیں، پھل بھوک لگتی کھانے کے لیے کھانا ہے، اناج، سبزی، ترکاری، پھل، بیمار پڑتا دوا بھی ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے آنکھ بھی ہے، سوچنے کے لیے عقل ہے، دل ہے، پھیپڑے، گردے، تلی، پوجڑی، پیشاب، پاخانہ، اس کا راستہ ہے، نالیاں ہیں، خون بہنے کے لیے پورا سسٹم ہے. کیا وائرنگ ہے انسان کی آپ دیکھیے. اور کوئی بیٹری نہیں. کوئی بیٹری ہے؟ ارے ذرا جلدی تو میری بیٹری ختم ہو جائے گی، کوئی ہے؟ بیٹری نہیں، ایک دم بالکل ہاں لو بیٹری موڈ پہ بھی چل سکتا ہے. روزے کی حالت میں کیسا ہوتا ہے؟ برابر گھڑی اٹھا کے دیکھتا کتنا ٹائم ہے، ہاں 2 گھنٹے بچے ہوئے، ایک دم کتنا بھی لو چلتا ہے وہ برابر. سروائیول پاور اندر اس کے ہے. آدمی کے جسم اللہ نے کیسا بنایا دیکھیے انسان کو. اگر ایک انسان کو جسم میں جو چربی ہوتی ہے، آدمی نے کیا کام کیے، آدمی کو چھوڑ دیا جائے کسی جنگل میں، کچھ کھانے نہیں مل رہا اس کو. لیول 1 باڈی کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جسم کیا کرتا ہے، فرسٹ لیول کے اوپر وہ باہر سے اس کو نہیں مل رہا نا، کوئی بات نہیں بولتا، اوکے سر، اندر سے وہ بنانا شروع کرتا ہے. جسم کی جو چربی ہے اس کو باڈی کے لیے فوڈ کے طور پر استعمال کرنا شروع کرتا ہے. یہ جیسے ہماری گاڑی میں ریزرو ہوتا ہے ویسے ہی ریزرو سسٹم ہے. کون بنایا یہ؟ ایسی بن گیا نا، چپی کچھ کام نہیں تھا بن گیا ایسے. بنانے والے نے بنایا ہے اس کو. جسم کا نظام آپ دیکھیے، خون کیسا دوران کرتا ہے،
انسان کو آکسیجن کی ضرورت ہے، جسم کے لیے کام کرنے کے لیے، طاقت کے لیے آکسیجن چاہیے. سانس لیتا ہے ناک کے ذریعے سے، اندر جاتی ہے، اور پھر اس کے اندر پھیپڑے میں یہ ہو کہ خون سے پورے باڈی کو جاتا ہے، اور وہ ٹرانسفر ہوتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ لیتا ہے، آکسیجن دیتا ہے. وہ سیل سسٹم ہے باڈی کا پورا. اور وہ پورا خون جو ہے، اور تو کچھ ہے ہی نہیں اپنے پاس. خون کیوں؟ خون وہ کام کرتا ہے. خون وہ ہمارا کوریئر سسٹم ہے. خون ہمارا کیا ہے؟ کوریئر سسٹم ہے. اور تو کچھ چلتا پھرتا نہیں، جدھر کا ادھر اسٹیٹک باڈی ہے. ایک چیز ہے جو باڈی میں پوری حرکت کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ خون. اور اس خون کے ذریعے سے جسم کو ادھر سے ادھر انرجی پوری ٹرانسفر ہوتی ہے. اس لیے خون جسم سے نکل جائے آدمی مر جائے گا. کیوں؟ کیونکہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا باڈی کے اندر، ٹرانسفر ہو ہی نہیں سکتا کچھ. تو یہ جو سسٹم بنایا ہے انسان، اللہ فرماتا ام هم الخالقون، کہ یہ خالق اپنے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے. خالق مخلوق سے پہلے ہوتا ہے، کریٹر کریشن سے پہلے ہوتا ہے. وہ کریشن کا پارٹ نہیں ہو سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کریٹر کریشن کا پارٹ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ کریٹر کو کریشن سے پہلے ہونا چاہیے. وہ اس کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ اس سے باہر ہوتا ہے، اس سے الگ ہوتا ہے. اسی لیے جو کہتے ہیں ہر چیز میں ہے، وہ جھوٹ ہے، کیونکہ کچھ نہیں تھا، وہ تھا. اگر وہ ہر چیز میں ہے تو پھر جب چیز نہیں تھی، چیز کی تو بگننگ ہے نا، تو پھر چیزیں نہیں تھیں تو پھر وہ بھی نہیں تھا. وہ تھا تو پھر چیزیں نہیں تھی، وہ تھا. چیزیں اس نے پیدا کی. وہ چیزوں سے الگ ہے، وہ مخلوق سے الگ ہے، وہ اپنی کریشن سے سیپریٹ ہے، وہ کریشن کا پارٹ نہیں ہے. اب سائنسداں کے لیے دو ہی آپشن بچے ہوئے ہیں. یا تو وہ علم والے، قدرت والے ایک خالق کو مانے اللہ کے طور پر، کہ جو جانتا ہے، حکمت والا ہے، اور وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، اور وہ قدرت والا ہے، اور وہ ڈیسیجن لیتا ہے. وہ ڈیسیجن لیتا ہے، وہ طے کرتا ہے، وہ فیصلے کرتا ہے. ایسا، ہاں، نہ، ایسا، ویسا، وہ فیصلے کرتا ہے. ایسا کریٹر ماننا ہے. یا دوسرا اندھی طاقتیں، اس میں وہ حیات نہیں ہے، اس میں وہ کوئی بینگ نہیں ہے، وہ اندھا ہے، اس کے پاس نالج نہیں ہے، کچھ بھی کرتا، کچھ بھی بن جاتا، لیکن وہ ہے نہیں. بلائنڈ فورسز آف نیچر، قدرت کی اندھی طاقتیں، کچھ بھی کرتے، کچھ بھی ہو جاتا، کچھ بھی بن جاتا ہے. ایسا جیسے آپ کو ایک اچھا لیٹر آیا، بہت اچھی، یعنی ٹائپنگ سمجھ لیجیے، ٹائپنگ سے یا ہینڈ رائٹنگ، ٹائپنگ کیا ہوا، ایک دم بہترین لیٹر آیا، اس کے اندر السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے، کیا ہے، کھانا ہونا ہوا کہ نہیں، جو بھی آپ کو اس کے، اور فلاں چیز ہے، اور ایسی حکمت کی بہت باتیں اس کے اندر آئی. آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ کسی بہت علم والے نے اس کو اچھے سے ایک دم کمپیوٹر پہ پورا برابر انڈینٹیشن اس کا ہے، اور برابر فونٹ بہت اچھے ہیں، پرنٹ بہت اچھی کوالٹی کا ہے، پیپر ایک دم اچھی کوالٹی کا ہے، اچھے سے اس کو انویلپ میں ڈال کے اس نے دیا ہے. آپ کیا یہ مانیں گے؟ کوئی سرکس کا بندر ہوگا، اس نے کچھ بھی ایسا مارا اس کے اوپر، ایک دم اچھا لیٹر نکل کے آ گیا، ایک دم ایسا ہوگا؟ اس کی دماغ میں کہ بندر کی عقل ہے اس کی. دو آپشن ہے آپ کے پاس. اگر آپ کے پاس ایک لیٹر آیا، اچھے لفافے میں ہے، اس کے اوپر بہت اچھے کاغذ کے اوپر بہت ہی سمجھداری کی باتیں لکھی ہوئی ہے، لکھاوٹ بھی ایک دم اعلیٰ قسم کی معیاری ہے، باتیں بھی ایک دم معیاری ہیں، آپ اس سے کیا سمجھیں گے؟ یہ کس نے بھیجا؟ بندر نے اس پہ بیٹھ کے کچھ بھی ایسا کیا اور وہ لیٹر نکل گیا بائی چانس، یا کسی سمجھدار انسان نے بڑے اہتمام سے اس پہ کچھ ٹائپ کر کے آپ کو بھیجا؟ آپ کے پاس دونوں میں سے ایک بھی آپشن ہے. سائنٹسٹ کا آپشن بندر کا ہے، اور مسلمان کا آپشن اللہ کا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا، اللہ نے یہ بنایا، وہ علم والا ہے، قدرت والا ہے، حکمت والا ہے.
وہ ہے، اس نے بنایا ہے سب کچھ، اسی لیے تو سب صحیح ہے، اس لیے کہ اس کے پاس علم ہے، حکمت اس کے پاس ہے، ہر چیز صحیح جگہ پہ دکھ رہی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ علم والا ہے، وہ حکمت والا ہے، اس لیے تو سب صحیح دکھ رہا ہے۔ اور دوسرا آپشن کیا ہے؟ بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ بندر تو ماننا پڑے گا نا، بغیر بندر کے اپنے آپ کہاں سے ٹائپ ہو کے نکلا ہو، اس کو بھی کوئی نہ کوئی ٹائپ کرنے والا ماننا پڑ رہا ہے، بغیر ٹائپ کرنے والے کے ٹائپ ہوتا ہی نہیں ہے، اس کو یہ بھی ماننا پڑے گا کوئی تو ٹائپ کیا، بندر ہی صحیح، لیکن یہ نہیں بول سکتا ہے کہ اپنے آپ ٹائپ ہوا، اپنے آپ ٹائپ ہوا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے اللہ تعالی خالق ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا ان خلقوا من غیر شیء، کیا یہ بغیر بنائے کسی کے بن گئے؟ ام هم الخالقون، یا ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ خود اپنے کریٹر ہیں، اپنے خود خالق ہیں۔ ام خلقوا السماوات والارض، ان کا کیا کہنا ہے؟ یہ کہتے ہیں آسمان، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں نہیں، اب پورا آسمان و زمین دیکھو، کیا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے؟ ان سے زیادہ ڈیلیکیٹ کریشن باہر ہے، اپنے آپ بن گیا ہے سب کچھ۔ آخر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ بل لا یوقنون، بات یہ ہے کہ یہ یقین والے لوگ نہیں ہیں، اسی لیے ایتھیزم جو ہے، ڈاؤٹس اس کے پاس ہیں، اس کے پاس آنسرز نہیں ہیں۔ جو ناستک رہتے ہیں نا، وہ آپ کو بولیں گے نہیں ہے گاڈ، کیوں نہیں ہے؟ رہتا تو ایسا تھوڑی ہوتا تھا۔ اس کے پاس کنفیوژن ہے، اس کے پاس ڈاؤٹس ہیں، اس کے پاس کمپلینٹس ہیں، اس کے پاس کیا ہے؟ شکایتیں ہیں، گاڈ ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا، گاڈ ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا، ایسا تھوڑی رہتا، سب کو دیا چھوڑ کے ادھر سب لڑ رہے آپس میں، تکلیف ہو رہی لوگوں کو، اتنے بیمار، اتنے مر رہے ہیں، اگر وہ رہتا تو ایسا نہیں ہوتا، اس کا assumption ہے، اس کے پاس کمپلینٹس ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہو رہا ہے کا مطلب وہ نہیں ہے، لاجیکلی اس کا ڈیرائیو کرنا ہی غلط ہے کہ وہ نہیں ہے اس وجہ سے ایسا ہو رہا، ضروری نہیں ہے، وہ ہے کسی اور مصلحت سے ایسا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے دنیا میں انسان کو آزاد چھوڑا ہے، چاہے تو انصاف کی زندگی جی، صحیح زندگی، چاہے تو بری جی۔ اب وہ جو آزادی ہے، اس آزادی کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اسی لیے فرشتوں نے کیا کہا تھا شروع میں؟ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، کیا تو زمین میں ایسے کو پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد پیدا کرے گا اور خون بہائے گا؟ تو اللہ کو معلوم تھا کہ دنیا میں جانے کے بعد یہ ہونے والا، یہ فریڈم کا نتیجہ ہے، یہ فریڈم کا نتیجہ ہے، یہ آزادی کا نتیجہ ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ نہیں ہے، اللہ ہے، لیکن اللہ نے دنیا میں انسان کو کیا چھوڑا ہے؟ آزاد، جیسا تجھ کو جو کرنا ہے کر۔ لیکن قیامت کے دن مالک یوم الدین، ایک دن آنے والا ہے، اس میں تو نے اچھا کیا تو انعام، برا کیا تو سزا۔ یہ مت سوچ کے کچھ ہونے والا نہیں، یہ تجھ کو ٹائم دیا گیا ہے، تجھ کو ٹائم دیا گیا ہے، اس میں تو اچھا کر برا کر تیری مرضی، انصاف کر ظلم کر تیری مرضی، اچھا جی برا جی تیری مرضی، تیری لائف ہے تو کچھ بھی کر، لیکن یاد رکھ کہ تو جو کچھ بھی کرتا ہے اس چیز کے کانسیکوینسز ہیں، اس چیز کا تجھ کو جواب دینا پڑے گا، اس کا نتیجہ آخرت میں آئے گا۔ یہ فصل بونے کا ٹائم ہے، اس کی فصل نکلے گی کب؟ آخرت میں۔ تو نے جو یہاں بویا وہاں پائے گا، لیکن یہاں کیا بوئے گا؟ تیری مرضی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی تجھ کو دیکھ نہیں رہا، علم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن آزاد چھوڑا ہے، لہذا اس آزادی کے نتیجے میں یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہو رہا ہے۔ کسی پر ظلم ہو رہا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسا ڈالا، اور ایک کے بعد ایک آزمائش بھی اللہ ڈالتا ہے، بیماری ڈال کے آزماتا ہے، تکلیف ڈال کے آزماتا ہے۔ ہم امتحان میں ہیں، ہم ایک امتحان میں ہیں، اس امتحان میں ہم یا تو پاس ہوں گے یا تو فیل ہوں گے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نہیں ہے،
اس سے نہیں ہونے کا کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا ہے. وہ ہے، لیکن اس نے ہم کو دنیا میں آزاد چھوڑا ہے امتحان کے لیے، اور اس آزادی اور امتحان کے نتیجے میں دنیا میں جو بھی فساد ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نہیں ہے، اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل لا یوقنون، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے ہیں. مطلب یہ کہ یہ ڈاؤٹ میں پڑے ہوئے ہیں. اس لیے جو اللہ کو نہیں مانتا اس کے پاس کوئی کانکریٹ جواب نہیں ہے. اس کے پاس کوئی، اس کو آپ سوال پوچھیے، بولتا ہے نا سب اپنے آپ بن گیا. اس کو آپ پوچھو کہ یہ جو پوری یونیورس ہے اس کا کوئی پرپز ہے یا نہیں ہے، اس کو دل نہیں مان گا. دنیا میں ہر چیز کا ایک پرپز ہے. چڑیا کو پر ہے، اس کا پرپز ہے. پرپز کا مطلب مقصد. چڑیا کو پر ہے ایسے ہی، آپ کو ہاتھ پاؤں آنکھ ایسے ہی بغیر کسی وجہ کے، اس کا استعمال ہے، اس کی ایک وجہ ہے. دنیا میں ہر چیز کا ایک مقصد ہے. ٹھیک ہے، پارٹ کے مقصد ہیں، ٹوٹل کا مقصد نہیں ہے. پوری کائنات کو جو بنی ہوئی ہے، جب اس کا کوئی بنانے والا ہی نہیں ہے تو اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہونا چاہیے. کس لیے بنا؟ کیونکہ بنانے والا کسی چیز کو ایک مقصد سے بناتا ہے. اگر بنانے والا ہو تو آپ تو یہ بول رہے ہیں کہ کوئی بنانے والا ہی نہیں، یہ اپنے آپ ہی بن گیا. تو اپنے آپ اگر وہ بن گیا تو اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. تو عجیب بات تو یہ ہے کہ اس کے جو ایلیمنٹس ہیں، اس کے جو اجزاء ہیں، ان تمام اجزاء میں مقصدیت ہے. ایوری تھنگ ہیز اے پرپز ایز اے پارٹ. حصہ اس کا جو ہے اس میں مقصد ہے. لیکن کل آپ دیکھو گے جب آپ کیا بول رہے ہیں، کوئی مقصد نہیں اس کا. بیوقوف ہے، پاگل ہے. ہر جز کا مقصد ہے. یعنی آپ یہ ایسا ہوگا جیسے آپ بولیں اس کرسی کا بھی مقصد ہے، اس کرسی کا بھی مقصد ہے، اس کرسی کا بھی مقصد ہے، لیکن اس پورے ہال کا کوئی مقصد نہیں. پاگل ہو گیا. ہال بنا کچھ مقصد سے، کرسی بنی کچھ مقصد سے، اسٹیج بنا کچھ مقصد سے، ٹیبل کچھ مقصد سے، مائک کچھ مقصد سے. ہر چیز کا مقصد ہے، لیکن پورے کا کوئی مقصد نہیں. پاگل ہو گیا ہے. تو ایک آدمی جو گاڈ کو نہیں مانتا ہے، خالق کو نہیں مانتا، کریٹر کو نہیں مانتا ہے، اس سے آپ پوچھئے جب کریٹر ہی نہیں ہے تو پھر کوئی مقصد ہی نہیں ہوگا. پھر ہماری زندگی کا بھی کوئی مقصد نہیں، چیزوں کا بھی کوئی مقصد نہیں. حالانکہ یونیورس کو دیکھنے سے دکھائی دیتا ہے ایوری تھنگ ہیز اے پرپز. ہر چیز کا ایک مقصد ہے اور وہ اس مقصد کو پورا کر رہا ہے. پھر کائنات کا مقصد کیوں نہیں ہے؟ وہ بولے کہ نہیں ہے. طے کون کیا؟ اب اس کو ایک قدم اور آگے لے کے جاؤ. ہے کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ اور کس نے طے کیا ہو؟ کوئی جواب نہیں، کوئی اس کا جواب نہیں ہے. تو ایسا آدمی پریشان، تو کیا ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ. جب تک کہ اللہ کو، کریٹر کو، گاڈ کو نہیں مانے، آدمی ان سوالات کا جواب ہی نہیں دے سکتا ہے کہ کریشن کا پرپس کیا ہے. ایتھیسٹ کبھی نہیں دے سکتا اس کا جواب، کبھی نہیں. وہ دوسرے ٹاپک پہ لے جائے گا آپ کو، وہ اس کی شکست ہے. فرار شکست کی ایک شکل ہے. اسکیپ جو ہے وہ ڈیفیٹ کی ایک صورت ہے. وہ لڑ نہیں سکتا، اس لیے تو بھاگا. تو وہ جواب نہیں دے پائے گا، وہ الٹی باتیں کرے گا، تھوڑا گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے گا، کلیئرلی جواب اس کے پاس نہیں ہے. ڈو وی ہیو اے پرپز ان لائف؟ نو. سائنس نہیں بتا سکتا اس کا جواب، نہیں اس کا. اور جو آدمی خدا ہی کو نہیں مانتا ہے، کریشن کو نہیں، کریٹر کو نہیں مانتا ہے، اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. سوال اس کے بعد دوسرا کیا؟ وہ بولے ہاں ایک پرپز ہے، اچھے رہو، نیک رہو، کچھ تو بولے گا. بولے گا یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا نیکی کیا اور برائی کیا ہے؟ چور کے لیے چوری کرنا بھلا ہے، جس کے پیسے چوری کر رہا اس کے لیے برا ہے. پولیس پٹائی کر رہا ہے، اس کے لیے وہ بھلا ہے، جس کی پٹائی ہو رہی اس کے لیے وہ ظلم ہے. تو یہ لائن ڈرا کون کرے گا رائٹ اینڈ رانگ کی؟ ایک چیز ایک کے لیے اچھی ہے تو دوسرے کے لیے بری ہے. تو الٹیمیٹلی کون بتائے گا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ سائنس بتائے گا؟ بلائنڈ فورسز آف نیچر بتائے گا؟
کون بتائے گا بھائی؟ کوئی جواب نہیں. ارے کیا کر رہا ہے؟ تو پڑھا کیا اتنے دن تک؟ ہمارے نبی نے تو ہم کو بتا دیے سمپل. ہمارا ڈائریکٹ آیا اتنا بیٹھ کے دیکھ کے نہیں, مائکروسکوپ میں ہے نہیں, ہمارا ڈائریکٹ اوپر سے آیا ہے. تو بھی دیکھ کر پڑھ لکھ بڑا بن نواب بن تو ٹھیک ہے, لیکن تیرے پاس اتنے امپورٹنٹ سوالات کے جوابات نہیں ہیں بھائی. تو یہ بتا رہا آنکھ کا یہ پرپز ہے کہ دیکھے, کان کا یہ پرپز ہے کہ سنے, زبان کا یہ پرپز ہے کہ بولے, ہاتھ کا یہ پرپز ہے کہ کام کرے, پاؤں کا پرپز ہے کہ چلے. ٹھیک ہے, تیرا سر سے پاؤں تک تیرا پرپز کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیوں بھائی, کیا تیرے کو پرابلم کیا ہے؟ تیری ساری چیزوں کا پرپز ہے, پر تیرا ٹوٹل پرپز نہیں نا معلوم بھائی. چاچا اس لیے تو پوچھ رہا میں تم کو کیا ہے. یہ مصیبت ہے. سائنس آپ کو پرپز آف لائف نہیں بتا سکتا. یہ کتنا بڑا مطلب, پھر یونیورس کا پرپز کیا ہے؟ نہیں, اتنے بڑے سوالات, اس کا جواب نہیں تو پھر فائدہ کیا بھائی؟ اتنا پڑھ کے فائدہ کیا؟ اس سے تو اچھا ہوا آدمی جو بیچارہ رکشہ چلا رہا, سائیکل ریپیئر کر رہا, اپنی پرپز تو ہے بھائی, جنت میں جانے کا آپ لوگ پرپز ہے, اللہ کی عبادت کرنے کا, اللہ کو خوش کرنے کا. جس نے بنایا کچھ کام سے بنایا نا اپنے کو, وہ کام کرنے کا, خلاص, سمپل پرپز. بنانے والے نے جس کام کے لیے بنایا وہ کرنے کا, یہ اپنا پرپز ہے. کیونکہ ہر چیز کو بنانے والا, یہ جو چیز مائک ہے, بنانے والے نے کیوں بنایا اس کو؟ سننے کے لیے, ریکارڈ کرنے کے لیے. مائک آواز لے کر اس کو آگے بڑھائے گا. وہ پرپز پورا نہیں کرتا ہے اگر وہ یہ پھینک دے گا, اس کی جگہ دوسرا لائے گا. پہلے کوشش کرے گا ریپیئر کرنے کی, نہیں ہو رہا ہے, ڈسپیئر ہو گیا, اگر ریپیئر نہیں ہو رہا ہے وہ پھینک دو, اس کو دوسرا لاؤ. تو کسی بھی چیز کی قیمت اس کے پرپز سے ہوتی ہے. اگر وہ چیز اپنا مقصد پورا کر رہی ہے وہ قیمتی بنتی ہے, مقصد پورا نہیں کر رہی قیمتی نہیں رہتی, بے قیمت ہو جاتی ہے. ہمارا پرپز کون بتائے گا؟ جس نے ہم کو بنایا. اس کا یہ کائے کے لیے ہے, جس نے بنایا اس کو معلوم ہے یہ کیا کرتا ہے, یہ کیا کرتا ہے, یہ کیا کرتا ہے. جس نے بنایا اس کو معلوم. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا؟ دیکھیے, قرآن سمپل بک ہے, بہت بڑی بک ہے. اللہ فرماتا ہے الا یعلم من خلق, چھوٹی آیت, الا یعلم من خلق, کیا اسی کو نہیں معلوم ہوگا جس نے بنایا؟ یعنی ہم کو کائے کو بنایا, کس کو معلوم رہے گا؟ جس نے بنایا. ہمارے پرپز کون بتائے گا؟ جس نے ہم کو بنایا. تو اس لیے ہم یہ مانتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد ہمارا خالق ہی ہم کو بتا سکتا ہے. اس لیے آپ دیکھیے قرآن کی جو ابتدائی آیات ہیں, اللہ نے کہاں سے شروعات کی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 250 صفحات لکھے اس پہ انہوں نے 5 آیتوں میں. سب سے اپروپریٹ, ایک دم صحیح, واقعی پہلی وحی بننے جیسا کچھ تھا تو یہی تھا. پڑھ, اقرأ بسم ربک, پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. پڑھنے کی بات کی جا رہی ہے کس کے نام سے؟ رب, مطلب کوئی رب ہے جس نے پیدا کیا. پیدا کیا اس کو چھوڑ دیا بلینک, کیا پیدا کیا نہیں بتایا, جنرل اس کو چھوڑ دیا. پھر جنرل سے اسپیسیفک, خلق الانسان من علق, انسان کو پیدا کیا علق سے. نطفے کے بعد کیا بنتا ہے؟ سپرم, جو جا کے ٹھہر جاتا ہے ماں کے پیٹ میں, وہ علق ہوتا ہے. جو وومب ہوتا ہے اس میں جا کے بچہ حمل ٹھہر جاتا ہے, اس پہلے سٹیج کو, فیز کو علقہ کہتے ہیں, جس نے علق سے پیدا کیا. پھر کیا کہا؟ خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم, پڑھ اور تیرا رب بہت کرم والا ہے, سخی ہے, بہت دینے والا. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم, جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم, انسان کو وہ سکھایا جو اس کو معلوم نہیں تھا. یہاں اللہ نے بتلایا انسان کی بگننگ وداؤٹ نالج ہے, نہیں معلوم.
بچہ دیکھنے آپ کو دیکھو دوا کرنے میں جواب بچہ پیدا ہوا رو رہا اس کو بول ذرا چپ بیٹھ کہیں کو آیا دنیا میں جواب دے گا آپ کو اس کو نہیں معلوم اس کو کون بتائے گا جس نے پیدا کیا ہے وہی بتائے گا اس نے رسولوں کو بھیجا اور رسولوں کے ذریعے سے بتایا تم کو اس لیے دنیا میں بھیجا ورنہ انسان خود سے معلوم کر سکتا نہیں کر سکتا تو آج تک کر لیتا ہزاروں سالوں سے پڑھ رہے لوگ بھائی اتنی بڑی بڑی لائبریریاں بن رہی ایک سوال کا جواب دو ہم کو کیا پرپز ہے کریشن کا نہیں معلوم ابھی تک نہیں معلوم کیا پڑھے اتنے دن سے تو اتنے دن سے کیا پڑھے تو اللہ کی طرف سے ہی معلوم ہو سکتا ہے اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا علم الانسان ما لم يعلم پہلی ہی وحی میں بتلا دیا پڑھ تجھ کو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ تیرا رب ہے تیرے کو کچھ معلوم نہیں تھا اللہ نے سکھایا قلم کے ذریعے سے سکھایا پرزرویشن آف نالج قلم کے ذریعے اللہ نے تعلیم دی ایک نبی نے اپنی باتیں جو اللہ کی طرف سے آئی لکھوائیں اگلی نسل تک ہو گئی تو اس نالج کو لے جو ریٹن نالج ہے جو اوپر سے آ رہا ہے نبیوں والا جو رب نے بھیجا ہے اور پڑھ کہا جا رہا پڑھ اور آخر میں کہا علم الانسان ما لم یار انسان کو وہ سکھایا جو نہیں جانتا تھا انسان کی شروعات لا علمی سے ہے اللہ نے انسان کو سکھایا الا یعلم من خلق کیا وہی نہیں جانتا ہے جس نے پیدا کیا ہے ہم کو تو نہیں معلوم ہم کو تو معلوم نہیں تھا چلنا کیسا بولنا کیسا سیکھتے سیکھتے سیکھے انسان پیدا ایک دم نکالے جیسا موبائل نکالتا ویسے تیار ہو جاتا کیا نہیں اس کو سیکھنا پڑتا اس کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا چلنا بھی نہیں آتا ہے انسان کو بیٹھنا نہیں آتا ہے چلنا نہیں آتا ہے کوئی چیز کچھ کھانا پینا کچھ بھی نہیں آتا ہے انسان کو ایک دم جو ہے بیسک پیکج ہوتا ہے وہ سیکھتے سیکھتے سیکھتا ہے تو جب ساری چیزیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ رہبری نہیں دے گا اللہ فرمایا بل لا یوقنون ان کے پاس کوئی جواب نہیں ان کے پاس کوئی بھی جواب یقین والا نہیں یہ شیورٹی کے ساتھ کچھ بول نہیں سکتے ان کے پاس یقین نہیں ہے بل لا یوقنون ان کے پاس ڈاؤٹس ہیں ان کے پاس کوشچنس ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے ان کے پاس ڈاؤٹس ہیں شبہات ہیں سوالات ہیں اعتراضات ہیں اشکالات ہیں اعتراضات ہیں اور ان کے پاس کچھ نہیں کانکریٹ جواب نہیں ایسا تھا ایسا ہے کچھ نہیں ان کے پاس یہ جوابات صرف نبی ہی دے سکتے ہیں وہی بتاتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کا کچھ مقصد ہے تو اس آیت سے بات ہم کو معلوم ہوئی کہ ہمارا خالق ہے اور یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کی چیز بن جائے بنانے والا ہے تبھی تو یہ ہے اور اس کا ایک مقصد ہے اور اس نے اس مقصد کے تحت اس کو پیدا کیا ہے وہ علم والا ہے حکمت والا ہے قدرت والا ہے رحم والا ہے بارش ہوتی ہے انسان کو پیاس لگتی پانی ہے بھوک لگتی کھانا ہے انسان کے لیے یہاں ساری چیزیں اس کی ضرورت کے مطابق ہموار کی گئی ہیں یہ اس کی رحمت کی دلیل ہے وہ ظالم نہیں ہے ظالم ہوتا تو تکلیف میں ڈال دیتا ایک دم اس نے سب کچھ انسان کو دیا ماں کے پیٹ میں سنبھال کے رکھا چھوٹے سے نازک بچے کو اتنا سنبھال کے رکھا اس کو تو اس نے نظام بنایا نا ماں کے پیٹ میں اسپیس کریٹ کیا اس کے لیے رہے تو یہاں پہ اتنی جگہ میں اس کو ویسا ایک دم ایسا پاؤں وہاں جوڑ کے ایک دم اتنی جگہ میں سکویز ہو کے وہاں بیٹھ جاتا زپ فائل چھوٹا سا بچہ اتنی اس میں رہتا ہے اس کے لیے جگہ بنا کے دیتا ہے اللہ تعالیٰ یہ رحم ہے تبھی تو کیا محفوظ رہتا وہاں پہ اور پھر دنیا میں آتا ہے اور ساری چیزیں اس کے لیے یہاں پر پہلے سے آنے سے پہلے اویلیبل ہیں سب کچھ بتائیے دنیا میں کیا نہیں ہے میں ضرورت کی بات کر رہا ہوں چاہت کی نہیں انسان کی چاہتیں خواہشات سب نہیں ہیں اسی لیے تو جنت ہے یہیں سب ہوتا تو وہاں کہیں جاتے لوگ لیکن ضرورت کی چیزیں سب ہیں یہاں پہ اور انسان سے پہلے یہاں پہ سب کچھ ہے اور ابنڈنس میں ہے اتنا سب کچھ ہے یہ کس چیز کی دلیل ہے اللہ کے ظلم کی یا اللہ کے احسان کی یہ اس کے احسان کی دلیل ہے اس کو ہم نے کچھ دیے تھے نہیں لیکن اس نے اپنی طرف سے دیا پھر اس میں کم ہوا تو ہم شکایت کرتے جیسے بہت بڑا احسان پہلے کیے تھے اللہ کو پہلے پیسے بھیجے تھے ہم نے اتنے دنوں سے سورج استعمال کر رہے اتنے دنوں سے ہوا استعمال کر رہے ایک آدھ دن بل آ گیا تو ہارٹ فیل ہو جائے گا
क्या है देख जरा, ये बिल है अब्बा, काय का बिल है? इतने दिन से तुम सूरज की रोशनी इस्तेमाल कर रहे ना, कितना है? 25 मिलियन। ये खाली आपका है, बाकी घर का देना अलग है। अब ये ऑक्सीजन का आ रहा, ईमेल आने वाला है, ऑक्सीजन का बिल सोचिए आप। आंखें इस्तेमाल करने का खर्चा, जुबान इस्तेमाल करने का, हाथ पांव इस्तेमाल करने का, फिर खाना पीना जो खाए, बारिश बरसी वो, क्लाइमेटिक चेंजेस, सब कुछ, उसका बिल आ गया। घर बार बेच के भी नहीं दे सकता ये, इसने कुछ नहीं दिया अल्लाह को, अल्लाह ने इसको सब कुछ दिया। उसमें फिर कम हुआ तो कैसा होता? शिकायत करता है। यानी एक आदमी, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक आदमी के पास कुछ नहीं था, फकीर है, फुटपाथ पे है। एक आदमी उसको बोला दूसरा आके कि एक काम कर, मैं तेरे को रोजाना 100 रुपए दूंगा, चलेगा? बहुत बड़ा शुक्रिया मालिक, आपसे अच्छा कोई नहीं, ऐसा कोई मिला नहीं आज तक मुझको। रोजाना 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए दिया 2 महीने तक। फिर उसके बाद कभी दिया कभी नहीं। कैसा आदमी है, देता नहीं है कि नहीं? क्योंकि रिपीटिशन जब होता है, एहसान की तकरार से इंसान की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। तो अब क्या हो रहा है, अब बंदा शिकायत कर रहा, तो आप ये इंसान है, वो शिकायत करेगा, क्या साहब कल नहीं आए, आते जाओ जरा पाबंदी से। तो ये अपनी तरफ से दे रहा है, उसकी तरफ से कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका एक्सपेक्टेशन, वो उसका अपना हक समझने लगा। पहले दिन एहसान समझा था, अब वो डिमांडिंग हो गया, क्योंकि अब उसका राइट समझ रहा है उसको। पहले दिन क्या समझा था? एहसान। लेकिन अब चूंकि वो दे रहा है, तो अब ये समझ रहा है मेरा हक है। तो अब अगर एक दिन नहीं देगा तो कंप्लेन करेगा, व्हाट्सएप पे भेजेगा फकीर भी, क्या साहब आज का नहीं आया, आज के 100 रुपए किधर? अगर वो बोले नहीं दिया, बोले क्या आदमी है, खराब आदमी है। तो क्यों? अब उसने अपना हक समझा उसको। पहले एहसान, हम अपना हक समझने लग जाते हैं अल्लाह की नेमतों को, इसलिए शिकायत पैदा होती। अगर एहसान समझने लगे तो कभी शिकायत नहीं करेंगे। जो अल्लाह ने दिया वो अपनी तरफ से दिया, हमने अल्लाह को कुछ नहीं दिया। हमारी इबादत अल्लाह की नेमतों का बदल बन सकती? वो इबादत हमको अगर चेक करने को दे हमारा पेपर, तो हम फेल कर दें अपने आप को। इतनी कमजोर इबादत है हमारी, वो भी ले लेता अल्लाह, वो उसका एहसान है। एक फटीचर का अगर कोई तोहफा सड़ा गला बादशाह कबूल कर ले, तो उसके तोहफे की कदर नहीं, बादशाह की कदर होना चाहिए कि कितना कदरदान है। सड़ा गला कुछ दे दिया तब भी उसने बहुत खूब बोल के ले लिया, उसका बड़कपन है वो। इसको घमंड करने की जरूरत नहीं है, अपना इज़्ज़ा है। अरे वो तो उसका एहसान है जो कबूल कर लिया उसने। रिजेक्ट करना चाहता तो रिजेक्ट कर देता, उसके पास बहुत है। तेरी चीज ले लिया का मतलब तेरी कदर किया उसने, उसकी कदर तू कर। ये आदमी की मेंटालिटी होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको समझ दे। इंशाअल्लाह मजीद इस बारे में कुछ बातें हम अगले दर्स में देखेंगे। अक़ूलु हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।